بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں والے کیس میں اضافی گزارشات ایک درخواست کی شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تفصیلی فیصلہ بھی اس کیس کا آ چکا ہوا ہے۔ نظر ثانی کی درخواستیں بھی فائل ہو چکی ہوئی ہیں۔ کیا نظر ثانی کے بعد یہ فیصلہ جو 8 ججوں نے دیا ہے پی ٹی آئی کو نشستیں دینے والا، وہ فیصلہ برقرار رہ سکے گا؟ اناج جیتے گی یا آئین؟ کیا کچھ ججز اناج چھوڑ کے آئین کی طرف آ جائیں گے؟ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، آپ کے سامنے گزارشات رکھیں گے۔ اور پھر پی ٹی آئی والے جو گنڈا پور صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھی ہیں۔ وہ گزارشات کیا ہیں؟ اور یہ آج احتجاج کر رہے ہیں راولپنڈی میں پی ٹی آئی والے۔ یہ احتجاج کس حد تک کامیاب ہوگا؟ دوسری طرف حکومت نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جناب جو ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے، اور دوسری طرف کلٹ فالورز نے جو حرکت کی ہے، بجائے اس کے کہ وزیر اعظم پاکستان جنرل اسمبلی کے اندر جو مقدمہ لڑ رہے تھے اس کی تائید میں مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں کلٹ فالورز جن کو کہیں گے، وہ جناب باہر پہنچ کے چند ایک لوگ، درجن 1.5 درجن کے قریب جو لوگ ہیں، انہوں نے جناب وہاں ایک مظاہرہ شروع کر دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی دنیا کو کہ جناب پاکستان میں جو ہے سیاسی استحصال ہو رہا ہے مختلف لوگوں کا عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی۔ چلو ٹھیک ہے، عمران خان کی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن دیگر جو الزامات لگائے گئے اور جو نعرے بازی کی گئی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی کاز کے لیے، کسی مقصد کے لیے مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا تھا۔ باقاعدہ اشتہار انہوں نے چلائے تھے سوشل میڈیا پہ، شہباز گل وغیرہ نے لوگوں کو کہا تھا جناب 27 تاریخ کو جب وزیر اعظم پاکستان کریں گے خطاب جنرل اسمبلی سے، تو آپ لوگوں نے باہر مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ جناب یہ جو وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، یہ تو جناب وزیر اعظم ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو وزیر اعظم نے اندر تقریر کی ہے اور جس انداز میں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور اسلامی فوبیا کے خلاف جو بات انہوں نے کی ہے اور پوری دنیا کو جو پیغام دیا ہے، اور پھر پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہے، اس حوالے سے جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور پھر بیرونی امداد کے ذریعے پاکستان میں جو دہشت گردی کروائی جا رہی ہے، 80,000 کے قریب جانیں، قیمتی جانیں جو ہیں پاکستانیوں کی ضائع ہو چکی ہوئی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے بڑے ایک مؤثر انداز میں انہوں نے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھی۔ اور پھر جب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو خطاب کے لیے آتے ہیں، تو پاکستانی وفد جو ہے وزیر اعظم سمیت یہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں جنرل اسمبلی سے۔ تو ان کے ساتھ یعنی یہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں درجنوں دیگر ممالک کے جو سفارتکار ہیں، وہ بھی حال سے نکل جاتے ہیں، اور وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، خالی کرسیوں سے نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں۔ تو اب یہ پی ٹی آئی والوں سے کوئی پوچھے، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جیسا بھی خطاب کیا واہ جی واہ، لیکن ہے تو وہ فارم 47 کی پیداوار وزیر اعظم، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی خطاب کی بات سردست کریں، 47 والا مسئلہ جو آپ لڑ رہے ہیں پاکستان میں، جو تحریک آپ نے بہت بڑی تحریک چلا دی ہوئی ہے، لوگ نکلتے نہیں آپ سے، تو وہ پاکستان میں بات کریں۔ اچھا، اب ان سے کوئی پوچھے، کوئی ان کی جو خطاب تھا، جو تقریر تھی، اس میں کوئی انگریزی کی غلطی تو نہیں تھی؟ کہیں زبان تو نہیں لڑکھڑائی ان کی؟ کہیں اعتماد میں کمی نظر آئی آپ کو؟ کہیں جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملائیں انہوں نے؟ کوئی ایسی گفتگو کی جو جاگن سائی کا باعث بنے؟ یہ کام جو ہے آپ کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، وہ اکثر کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ان کے لہجے میں کہیں کوئی نرمی دیکھنے میں آئی؟ بلکہ بھارت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا بھارتی جارحیت پر پھر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا
کہ بھارت کی طرف سے جارحیت ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ فیصلہ کن سمجھ رہے ہیں نا آپ، اس کا قیامت کتنا سخت یہ لب و لہجہ ہے جو انہوں نے وہاں اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ کلٹ فالوور ہیں، ان کی اپنی ایک سائیکی ہے، اپنی نفسیات ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی ایک دنیا ہے، اس دنیا سے یہ باہر نکل نہیں سکتے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی اچھی پوسٹ لگائی ہوئی تھی، ایک صاحب ہیں فراز صاحب، انہوں نے ایکس پہ، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے رابرٹ گرین کا۔ رابرٹ گرین امریکی بیسٹ سیلر مصنف ہیں، بڑے دانشور قسم کے آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب کلٹ فلانے کا ایک آسان سا فارمولہ ہے کہ ایک آسان سا آپ نعرہ گھڑیں، جیسے انہوں نے گھڑا تھا کہ یہ سب چور ہیں، کوئی بھی گھڑ لیں، آپ ریاست مدینہ والا گھڑ لیں، کوئی بھی نعرہ گھڑ لیں آپ، اور پھر ایک مصنوعی دشمن اپنے سامنے کھڑا کر لیں جیسے انہوں نے کیا وہ تھا، اور اس یعنی وہ بھی گھڑ لیں، ایک دشمن بھی گھڑ لیں، اور پھر اس کے بعد کلٹ فالوور جو ہیں وہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں، یعنی ایسا تاثر دیا جائے کہ جو ان کے فالوور ہیں کلٹ کے، یعنی عمران خان کے فالوور ہیں، وہ سمجھیں جناب یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے، ہم مظلوم ہیں، باقی سارے ظالم ہیں، ہمارا لیڈر صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں۔ یہ ہے تو کلٹ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ، اور وہ پتہ نہیں لگتا ان کو، وہ جان ہی نہیں پاتے جو کلٹ فالوورز ہیں کہ وہ کلٹ کا حصہ ہیں، اس فتنے کا حصہ ہیں، اور پھر جب وہ ناکام ہونے لگتے ہیں تو پھر تشدد پر اتر آتے ہیں۔ اور یہ مکمل طور پر جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کا جو کلپ ہے نا تقریر کا، وہ کاٹ کے ساتھ لگایا ہے، یہ پوری طرح مکمل طور پہ ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے جو یہ پی ٹی آئی والے ہیں۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کچھ سمجھ آنا ان کو شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے ریاست مدینہ کا کہ جناب پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا، کیا خیبر قلعہ والے جو ہیں وہ ریاست مدینہ والے کی حمایت کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کے لیے تو جو خیبر والے ہیں، جو اسرائیلی ہیں، وہاں کے جو اخبارات ہیں، وہاں کی جو حکومت ہے، وہ تو ان کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے۔ اور اب جو میاں شہباز شریف نے تقریر کی ہے ہمارے وزیر اعظم نے، اس کے بعد بقول عمران شفقت یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہودی جو ہیں یا اسرائیلی جو ہیں وہ عمران خان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو موضوع، ہاں اسی کلٹ کے حوالے سے میں تھوڑا سا اور ذکر کر دوں۔ اب انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ مذہبی کارڈ کے بڑے ماہر ہیں، یہ کہہ بھی دیتے ہیں مذہبی ٹچ دیں تقریر کے دوران، اور وہ سامنے جیسے چیز آواز ظاہر ہے مائک پکڑ لیتا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے ایک اور کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے نا، اس کی جو موجودہ باڈی ہے وہ ہے جناب پروفیشنل گروپ کے لوگوں کی، یعنی حامد خان کا گروپ ہے، جو حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی پی ٹی آئی والوں کی آپ کہہ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں اب انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مبارک ثانی والا جو کیس ہے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے۔ اچھا، قاضی صاحب ان ججوں میں ہے ہی نہیں، جو اناپرست ہوتے ہیں ججز، اپنا فیصلہ دے کے پھر جناب اس کے لیے جھوٹی سچی تعویل لے، آئین کو ری رائٹ کرنا، جو بھی کرنا، وہ تو ان میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو باقاعدہ علماء کرام کو سنا، ان کے موقف کے مطابق انہوں نے اپنی آبزرویشن جو ہیں ان میں ترمیم کی۔ دوسرے لفظوں میں قاضی صاحب کے خلاف یہ کوئی بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور ایسے ہی بیانیے کا نتیجہ تھا جو بیکری میں ایک لڑکے نے بدتمیزی کی، وہ ایسے ہی جھوٹے بیانیہ کا شاخسانہ تھا۔ اور حال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر ایک مظاہرے کا اعلان کیا ہوا تھا، کل انہوں نے جانا تھا، راجہ بشارت صاحب کو 5-6 بندے لے کے نکلے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا، جو رپورٹر ہیں ان سے جب بات ہوئی تو ایک رپورٹر سے میں نے پوچھا کہ جناب کتنے لوگ تھے؟ یہ تو بڑا دعویٰ تھا جناب بڑے لوگ نکلیں گے، قاضی صاحب سے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے قاضی صاحب استعفیٰ دو۔ اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ اکڑ بکڑ بمبے وہ 80-90 پورے 100، ان کے جناب 100 کے قریب ٹوٹل یہ جو مظاہرین تھے۔ اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی جو ویلاگر اور ٹھیک ٹاکر ہے ان کی تعداد جو ہے تقریباً وکیلوں کے برابر تھی۔ یہ ان کا حال ہے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ گنڈا پور صاحب کی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ جیل میں،
اور خبریں یہ ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے 28 تاریخ کو جلسے کا اعلان کیا ہوا تھا راولپنڈی میں، اور کہا تھا اجازت ملے یا نہ ملے ہر حال میں یہ جلسہ ہونا ہے۔ اب انہوں نے جلسہ جو ہے وہ کینسل کر دیا اور احتجاج کا اعلان کیا کہ جناب احتجاج کیا جائے گا۔ اب خبر یہ ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کے جناب آپ روزانہ ہر دوسرے دن ہفتے بعد آپ یہ اعلان فرما دیتے ہیں جناب جلسہ ہوگا، اب 5 اکتوبر کو آپ اپنی سالگرہ کے دن لاہور میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی صاحب میں ایڈا بیلا نہیں ہے گا، نہ ہی میرے کو انہیں بندے ہے گئے۔ پہلے تو وہ تھے نا کہ جو مہاجرین کمیشن والے جو صاحب تھے، وہ بندے ان کو دے دیتے تھے وہاں سے اکٹھے کر کے۔ اب وہ کہتے ہیں اب نہیں، مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بندے لے کے آ سکوں۔ ہاں 1000 2000 1500 اتنے لوگ میں لا سکتا ہوں، اور پھر مظاہروں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب میں اپنے خلاف مقدمات درج کرواتا پھروں اور اپنی وزارتیں الگ گنوا لوں۔ ہو سکتا ہے ان الفاظ میں انہوں نے بات نہ کی ہو، لیکن وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ مفہوم اس کا یہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جناب جلسہ نہیں کریں گے، تو آپ ایسا ہے کہ احتجاج کا جو ہے وہ مظاہرے کا انتظام کریں۔ تو اب دوسری طرف جو وہاں کی انتظامیہ ہے، اس نے راولپنڈی کی، اس نے جناب کر دیا ہے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ یہ مظاہرے مظاہرے جلسے جلوسوں پہ پابندی لگا دی ہے، اور یہ جو پابندی ہے جو راولپنڈی ڈویژن، پوری ڈویژن میں جتنے بھی اس کے اضلاع ہیں تمام میں یہ پابندی جو ہے یہ لگائی گئی، اور دوسری طرف انہوں نے رینجرز طلب کر لی ہے انتظامیہ نے، اور اٹک میں رینجر جو ہے وہ تعینات ہوگی اور راولپنڈی میں، تاکہ کوئی کسی قسم کی بدمزگی کوئی سانحہ پیش نہ آ جائے۔ اچھا ایک جو بات مجھے لگی ہے خطرناک اس میں تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ جب یہ سانحہ ہوتا ہے نا ماڈل ٹاؤن والا، اس کے بعد پولیس سے ہتھیار لے لیے گئے تھے۔ یہ موب کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پولیس تعینات ہوتی ہے، ان کے پاس آنسو گیس وغیرہ ہوتی ہے، ڈنڈے شنڈے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو اسلحے کی نمائش پہ کوئی شخص جو ہے اسلحہ لے کے نہیں چل سکتا، لیکن جو لا انفورسنگ ایجنسیاں ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اہلکار اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ یعنی رینجرز کے پاس اسلحہ بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے پولیس والوں کے پاس بھی یہ اسلحہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد بات کر دیں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی، اور پھر کچھ جو انا پرست ججوں کی انا جو ہے وہ برتر رہے گی، فائق رہے گی، یا پھر آئین کے مطابق جو معاملات ہیں وہ چلیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ ججز ہیں وہ انا چھوڑ کے کیا دوسری طرف آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ 30 ستمبر کو جو 63A والا فیصلہ ہے، اس میں نظر ثانی کے لیے بینچ جو ہے وہ پہلی تشکیل پا چکا ہوا ہے۔ اب کاز لسٹ جاری ہوگی ہے کہ 30 ستمبر کو ایک 5 رکنی بینچ جو ہے وہ نظر ثانی کرے گا اس فیصلے پہ، جس میں ری رائٹ کر دیا تھا انہوں نے۔ منیب اختر صاحب اس کے رائٹر تھے، عمرتا بندیال صاحب تھے اس میں، اعجاز الحسن صاحب تھے، وہ دونوں تو گھر جا چکے ہوئے ہیں، ایک ریٹائر ہو گئے ہیں، ایک استعفیٰ دے گئے ہیں، اور یہ منیب اختر صاحب رہ گئے۔ اور اس میں دوسرے 2 ججز تھے، انہوں نے اختلاف کیا تھا، وہ تھا مظہر عالم میاں خیل صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب۔ اب انہوں نے جو بینچ تشکیل دیا ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب ہوں گے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب ہوں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے، اور جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید منیب اختر صاحب جو ہیں، جیسے سید منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا کہ آپ بھی سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے بعد آپ نے وہ مقدمات کی سماعت سے جو بینچوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور چیمبر ورک کرتے رہے کئی مہینے تک۔ تو یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم آئی ہے، تو انہوں نے اس حوالے سے 3 شرطیں رکھی ہوئی ہیں، جو خط لکھا تھا اس کا جواب بھی قاضی صاحب نے دے دیا، کل اس پہ میں نے مفصل بات بھی کی تھی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو اس کو آپ لائیں جناب فل کورٹ میں جوڈیشل سائٹ پہ، یا پھر جیسے رولز کمیٹی ہوتی ہے فل کورٹ کی وہاں رکھا جائے۔ اور تیسرا انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جناب جب تک منیب اختر صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ان کو کمیٹی میں پروسیجر کمیٹی میں شامل نہیں کیا جاتا، امین الدین صاحب کو نہیں نکالا جاتا، تب تک میں کمیٹی کے کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گا۔ اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ منیب اختر صاحب جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ جو اس کمیٹی کی ہدایت پہ بینچ بنیں گے ان میں نہیں بیٹھیں گے۔
کیونکہ قاضی صاحب والی بات انہوں نے کر دی ہے۔ اب دیکھنے والی بات، قاضی صاحب نے اس لیے بیٹھنے سے انکار نہیں کیا تھا کہ جناب یہ قانون بن گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ، انہوں نے اس لیے انکار کیا تھا کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب والی جو عدالت تھی اس نے ابھی وہ بل کی شکل میں تھا تو حکم امتناعی جاری کر دیا تھا، اس بات پہ احتجاج کیا تھا انہوں نے۔ قاضی نے تو قانون کی بالادستی کے لیے احتجاج کیا تھا جناب، اور پھر بعد میں فل کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا، جب قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تو اکثریت رائے کے ساتھ اس قانون کو جائز ڈکلیئر کیا تھا۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے، آپ کسی اور بات پہ احتجاج کر رہے ہیں، شاید انا کا مسئلہ ہے کسی کا۔ اور دوسرا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا منیب اختر صاحب جو ہیں یہ بیٹھیں گے اس بینچ میں، کیونکہ یہ نئی جو پروسیجر کمیٹی ہے اس نے یہ بینچ تشکیل دیا ہے، تو میرے تو خیال میں ان کو بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا، ری رائٹ کیا تھا ان کو 63A کو، وہ ظاہر لائیو نشر ہوگا تو وہاں وہ بتا سکیں گے لوگوں کو، عوام کو کہ جناب ہم نے تو اس لیے ری رائٹ کیا تھا کہ جو شخص جو ہے فلور کراسنگ کرے گا اس کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا۔ حالانکہ 63A جو ہے وہ خود کئی دفعہ میں اس میں بات کر چکا ہوں، وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، وہ اپنی وضاحت خود کرتا ہے، ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہاں بیٹھے اور بیٹھ کے کہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو نئی پروسیجر کمیٹی کو تسلیم نہ کرنے والے لوگ ہوں گے نا، ان جو بینچوں میں نہیں بیٹھیں گے، جو ان کے تشکیل دیے گئے بینچوں، ان کی تعداد 3-4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، جو میری اطلاع ہے، جو میں نے اپنا تجزیہ کیا ہے مختلف ججوں کی شخصیات دیکھ کے۔ تو بہرحال 30 تاریخ جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ دیکھیں جناب کہ منیب اختر کے ساتھ کون کون سے صاحب جو ہیں اس بینچ سے اٹھتے ہیں، اور پھر منیب اختر صاحب بھی اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ منیب اختر صاحب اٹھ جائیں گے۔ اور دوسری جو بات میں یہ کہہ رہا تھا، قاضی صاحب کامیاب ہو رہے ہیں۔ ماضی کے جو چیف جسٹس صاحبان تھے، جو افتخار احمد چودھری صاحب ہیں، میرے ذاتی نالج میں ہے، مجھے ججوں نے بتایا ہے کہ وہ جناب باقاعدہ لابنگ کیا کرتے تھے اپنے فیصلے کے حق میں، انتظامی فیصلہ ہو یا جوڈیشل سائٹ پہ فیصلہ ہو، وہ باقاعدہ لابنگ کیا کرتے تھے، جو رائے ہوتی تھی، جو فیصلہ دینا ہوتا تھا۔ اور انہوں نے کبھی ایسا فیصلہ جاری نہیں کیا، جتنے بھی فیصلے بحالی کے بعد ان کے ہیں وہ سارے متفقہ فیصلے ہیں۔ اور یہ خواجہ آصف والا جو کیس تھا الیکشن والا، تو الیکشن کمیشن والا، تو اس میں ان کے ساتھ تھے گلزار احمد صاحب اور اعجاز چودھری صاحب جج، تو یہ کچھ اور ہی فیصلہ لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے افتخار چودھری صاحب۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ تو ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا آپ لوگ فیصلہ لکھ دیں پھر۔ تو پھر بعد میں انہوں نے جو اعتراض کیے تھے، انہوں نے وہ فیصلہ جب اپنے فیصلے میں سے وہ چیزیں جو نکال دی تھیں اور متفقہ فیصلہ آیا تھا۔ اسی طرح عمر عطا بندیال صاحب، گلزار صاحب، ثاقب نثار صاحب، یہ سارے ان کا کام ہی یہ ہے کہ لابنگ کرنی اور ایک ٹولہ بنا لینا، اور پھر ہم خیال جو ججز ان کی لابنگ سے متاثر نہیں ہوتے پھر یہ ان کو شامل ہی نہیں کرتے تھے اپنے بینچوں میں۔ ہم خیال بینچوں کا جو تصور ہے یا جو نظریہ ہے وہ انہی کے حرکتوں کی وجہ سے یہ اصطلاح جو ہے سامنے آئی تھی نا۔ اب قاضی صاحب کا حال یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ جو زیر سماعت کیس ہوتا ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، میری اطلاع کے مطابق دوست ججوں کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جناب عدالت میں جائیں گے، وہاں دیکھ لیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہے لائیو نشریات کہ قاضی صاحب سے واضح طور پہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ٹوک رہے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں دیکھا کہ چیف جسٹس کو ٹوک رہے ہوں۔ اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو اختیار ہے، جو یہ منیب اختر صاحب چاہتے تھے کہ جناب یہ اختیار برقرار رہے بینچوں کی تشکیل والا، ماسٹر آف روسٹر والا، وہ ان کا نہیں یار میں تو اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ لوگ کر لیں فیصلہ جو کرنا ہے۔ اور پھر وہ فیصلہ ہو گیا کہ جناب کمیٹی ہوگی جو سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہے۔ تو کیونکہ قاضی صاحب جو ہے آئین کے اوپر، آئین کی سیدھ میں چل رہے ہیں، وہ انا کے مارے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے مبارک ثانی والے کیس کی میں نے بات کی ہے، پھر بھٹو کیس جو ہے اس میں جو صدارتی ریفرنس تھا اس میں جو فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ نے کوئی اپنی پرانی جو ججوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، ان کے نظریے کو پروٹیکٹ کرنے کی، تکنیکی طور پہ نکل سکتے تھے وہ اس میں سے،
وہ کہا جا سکتا تھا جناب یہ تو فائنل ہو چکا ہوا ہے, نظر ثانی بھی ہو گئی ہوئی ہے, تو اب دوبارہ اس پہ نظر ثانی کیسے ہو سکتے, دوبارہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, گڑے مردے نہیں وہ اکھاڑے جا سکتے, یہ کہا جا سکتا تھا. منصور علی شاہ صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا بھی تھا, لیکن انہوں نے وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سزا تھی اس کو بتا دیا, کہہ دیا کہ جناب قانونی تقاضے کیے بغیر وہ ٹرائل ہوا, اور قانونی تقاضے کیے بغیر اپیل کا فیصلہ ہوا, اپیل مسترد ہوئی. تو بہرحال یہ ان لوگوں میں نہیں ہے. اچھا, میرے ایڈیٹر صاحب نے مجھے روک کے یہاں کہا ہے کہ جناب آپ نام بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سے ججز ایسے ہیں جو اس پروسیجر کمیٹی کے بنائے ہوئے بینچوں میں نہیں بیٹھیں گے. تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے تو کہہ دیا ہے, دوسرے نمبر پہ منیب اختر صاحب ہو سکتے ہیں, تیسرے نمبر پہ جو اطہر ملا صاحب ہو سکتے ہیں, ایک خاتون جج ہو سکتی ہیں, اور پھر لاہور سے جانے والے ایک جج ہو سکتے ہیں. اس طرح 4-5 کے قریب جو ہیں وہ ججز ہو سکتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے یہ. بہرحال یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے سے ججز ہیں جو اس حوالے سے منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کے ساتھ دیں گے, اور کیا جو انا ہے وہ بالا رہے گی یا پھر آئین کے مطابق فیصلے جو ہوں گے. اب جو انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے ججز نے, 8 ججز نے, وہ مخصوص نشستوں والے کیس میں, اس کا جو پیراگراف نمبر ہے نا 38, وہ بڑا اہم ہے. اس میں انہوں نے جناب آبزرویشن دینا شروع کی ہوئی ہیں جو یہ بلے کے نشان والا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی اے والا جو ہے اس پہ مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں جناب کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ نظر ثانی اس کی پینڈنگ ہے, اس لیے ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں. اور پھر آگے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں وہ روک کیوں رہے ہیں, وہ یہ اس لیے روک رہے ہیں جو وہاں پیراگراف سے نظر آ رہا ہے, وہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بینچ کے فاضل رکن محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ زیر التوا ہے, سب جوڈس ہے, اس حوالے سے آبزرویشنز جو ہیں وہ شامل نہ کی جائے. اس کے باوجود آبزرویشن دینے کے بعد رکے ہیں یہ. اچھا, اب جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے اضافی گزارشات, جو پہلے درخواست دی تھی اس کے حوالے سے اپنے پچھلے ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں. اب جو انہوں نے درخواست فائل کی ہے الیکشن کمیشن میں, اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بینچ صاحب آپ کی گنتی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ 39 لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں, 41 لوگوں کو آپ نے جو ہے پی ٹی آئی تک محدود کیا, 39 لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ جناب یہ جو ہے ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں. وہ کہتے ہیں اگر جو گوہر علی خان صاحب کا جو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اس کو بھی مان لیا جائے تو یہ تعداد جو ہے یہ 39 نہیں بنتی, گنتی ٹھیک کرو. ایک گل. دوسرا انہوں نے یہی کہا جناب مفروضوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے. یہ جو اقلیتی فیصلہ ہے معین الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان کا, اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے. بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ لوگ جو ہیں سارے ان کو جو آزاد جیت کے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی وجہ سے جیتے ہیں یا پی ٹی آئی کی وجہ سے جیتے ہیں؟ یہ تو ایک مفروضہ ہی ہے نا. اور میں نے بھی اس پہ عرض کیا تھا کہ یہ تو جناب فیکچوئل کنٹروورسی ہے, تو آپ اس کا ایسا تو فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ آئین کی تشریح کے نام پہ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتے. یہ بات یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے اس بات پہ کہ جناب آپ کا جو فیصلہ ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی نے کسی بھی فورم پر یہ سیٹیں مانگنے والا جو اپنا حق ہے یہ نہیں مانگا, نہ ہمارے پاس وہ آئے ہیں. پہلے تو الیکشن کمیشن میں جانا تھا نا انہوں نے کہ جناب یہ سیٹیں ہمیں دیں, پی ٹی آئی کو دیں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے اپنا یہ حق جو ہے اس کا کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا, تو پھر آپ نے کیسے دے دیا ان کو. اور اس حوالے سے ایک بڑا مشہور کیس ہے خورشید بھنڈر کیس, وہ سپریم کورٹ کے 14 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. اور یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ جو شخص اپنے حق کے لیے چوکس نہیں ہے, حق نہیں مانگتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس حق سے دستبردار ہو گیا ہوا ہے. اور یہ خورشید بھنڈر کیس میں یہی بات کی گئی ہے. 14 رکنی بینچ کا وہ فیصلہ ہے, اس میں انہوں نے یہی ڈکلیئر کیا تھا کہ جناب جو بندہ اپنا حق نہیں مانگنے آتا تو اس کو حق کیسے دیا جا سکتا ہے. اور آپ نے وہ کہتے ہیں ان کو کیسے حق دے دیا.
پھر وہ کہتے ہیں 12 جولائی کو جناب آپ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں والا مختصر فیصلہ، اور 25 جولائی کو ہم نے ایک درخواست فائل کی جس میں یہ کہا گیا تھا جناب جو آپ نے حکم جاری کیا ہے کہ جناب سرٹیفکیٹ لے لیا جائے پی ٹی آئی سے، تو پی ٹی آئی کی تو تنظیم ہی کوئی نہیں، تو سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ تو ہماری اس درخواست میں نہ نوٹس جاری ہوئے، نہ اس کی سنوائی ہوئی، کہیں سماعت بھی نہیں ہوئی، ایک بات۔ اور دوسری جو دستاویز جمع کروائی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ پارٹی تنظیم کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، تو وہ یہ کہتے ہیں جناب اس پہ بھی ہمیں نہیں سنا گیا۔ اور پھر قانون آ گیا الیکشن ایکٹ میں ترامیم والا جو ہے، اور ان کا فیصلہ وغیرہ مؤثر ہو گیا۔ انہوں نے تو نہیں یہ لکھی بات، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب آپ نے پھر 14 ستمبر کو ایک وضاحتی نوٹ جاری کیا یہ تفصیلی فیصلے سے پہلے، اور اس میں یہ کہا کہ جناب ہمارے فیصلے میں کوئی وہم نہیں ہے، جو یہ تسلیم کیا جا چکا ہے آپ کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، کہ جو گوہر علی خان صاحب ہیں وہ سربراہ ہیں اور عمر ایوب جو ہے سیکرٹری ہیں، تو ان کا سرٹیفکیٹ مان لیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری تو درخواست 25 جولائی والی یہی تھی، ہم نے کب مانا اس کو، آپ نے ہمیں سنا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ جناب نظر ثانی فرمائیں، اور جب تک نظر ثانی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو یہ عمل درآمد اس فیصلے پہ روکا جائے۔ تو اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نظر ثانی کے لیے 13 جج بیٹھیں گے فل کورٹ، وہ فل کورٹ تھی پہلے ہی محنت کی، یا پھر فل کورٹ جو ہے یہ موجودہ فل کورٹ جو ہے یہ بیٹھے گی، 19 جج بیٹھیں گے۔ اور پھر جو میں نے عرض کیا ہے محمد علی مدر صاحب کی مثال دی ہے، تو یہ انا والا جو معاملہ ہے نا، یہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کم از کم 3 کے قریب ججز ایسے ہیں جو نظر ثانی میں جو پہلے والا فیصلہ ہے اس سے اختلاف کریں گے۔ اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق چلا جائے، دیکھا جائے، تو پھر یہ جو فیصلہ ہے یہ برقرار نہیں رہ سکتا جو انہوں نے یہ مخصوص نشستوں والے کیس میں 8 ججوں نے دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ نظر ثانی کی درخواستیں کب لگتی ہیں، کب ہوتا ہے۔ بہرحال 30 تاریخ جو ہے اس دن یہ پتہ چل جائے گا کہ منیب اختر صاحب یا منیب اختر صاحب کے ساتھ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں یا عطر من اللہ صاحب ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کے ساتھ کتنے ججز ہیں، کون کون ان کے ساتھ اس بینچ سے وہ اٹھتا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔